بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم کیا ہے؟ لوگوں کو اور صورتحال کو بدلنے کی کوشش میں ناکام ہو جانے کا نام ہے غم۔ کوئی عزیز بیمار ہو گیا، تم اس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ڈاکٹر کے پاس گئے، بیماری ٹھیک نہ ہوئی، غم۔ کوئی مر رہا تھا، تم اسے زندہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ مر گیا تو غم۔ تم دوست کے گھر گئے، چاہا کہ تمہارا شاندار استقبال ہو، نہ ہوا تو غم۔ تم اپنی زندگی کا کوئی بھی غم اٹھا کر دیکھ لو، وہ لوگوں کو، سچویشنز کو بدلنے اور ناکامی سے جڑا ہوگا۔ یاد رکھو کہ لوگوں کو اور سچویشن کو بدلنے کی خواہش کا مطلب ہے کہ تم تشدد پسند ہو۔ چاہے تم جتنے امن پسند لگو، بدلنے کی خواہش ہے تو تم میں تشدد ضرور ہوگا۔ بدل نہیں پانے کی صورت میں تشدد چاہے نہ کر پاؤ، مگر تمہارے اندر کے سسٹم نے، تمہاری نفسیات میں تو یہ چیز گھل ہی گئی ہے۔ دوسروں کو بدلنے کی خواہش کا مطلب بس ایک ہے کہ دوسرا تمہیں اس حال میں قبول نہیں ہے کہ جس حال میں وہ ہے۔ تم اپنے معاشروں کو غور سے دیکھنا، تمہارے معاشرے میں ساری شدت پسند ہیں، یا مذہبی لیڈروں کی وجہ سے ہوگی یا سیاستدانوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ دونوں طبقات زندہ ہی دوسروں کو بدلنے کی کوشش پر ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دوسروں کو بدلنے کا خیال، دوسروں کو مٹانے کے خیال کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دوسرے میں ذرا سا بھی بدلاؤ اگر تمہاری خواہش ہے تو تم دکھ سے نہیں بچ سکتے۔ اس پس منظر میں تم اپنی دنیا کو دیکھو۔ تمہاری دنیا کا حال تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو اس کے حال میں قبول کرنے پر تیار نہیں ہے کہ جس حال میں وہ موجود ہے۔ گھر والے، بچے بدل رہے ہیں، بنا رہے ہیں، بنا اس فکر کے کہ وہ خود بھی بن پائے ہیں کہ نہیں۔ ہر گھر میں بچے پر تشدد ہو رہا ہے، اس لیے تو دنیا اتنی بری ہے۔ پھر یہی کام بچے بڑے ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے، اور یوں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسروں کو بدلنے کی کوشش ہر وقت جاری رہتی ہے، اور ہر کوئی اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام کرتے ہی جا رہا ہے۔ بدلنے کی ہر کوشش میں تشدد لازم ہے، اور تشدد کو کون پسند کرتا ہے؟ اسی لیے تو گھر جہنم بن گئے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں ڈھل گئی ہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ جب دوسروں کو بدلنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ یہ اس کی ایگو کا تقاضا ہے، یہ اس کی اپنی بیماری ہے، بلکہ وہ یہ کہہ یہ رہا ہے کہ دوسرے کو دوسرے کی بہتری کے لیے بدلنا چاہتا ہے۔ انا کبھی اپنے سر الزام نہیں لیتی، اس لیے وہ نقاب پہن کر کام کرتی ہے، بھیس بدل کر کام کرتی ہے۔ اب یہ کیسا تشدد ہے کہ جس کے خلاف بغاوت بھی نہیں اٹھ سکتی، کہ تشدد کرنے والا اپنا بن کر تشدد کر رہا ہے۔ بیوی شوہر کو بدلنا چاہتی ہے، مگر شوہر کی خیر خواہ بن کر۔ شوہر بیوی کو بدلنا چاہتا ہے، اپنا بن کر۔ بچے ماں باپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کی ہمدردی میں۔ بڑے بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے۔ تشدد کبھی سیدھا نہیں ہوتا، ہمیشہ روپ بدل کر ہوتا ہے، چاہے تشدد کرنے والا ہٹلر جیسا ظالم ڈکٹیٹر ہی کیوں نہ ہو۔ کہتا وہ بھی یہی ہے کہ بہتر دنیا کے لیے میں یہودیوں کو مار رہا ہوں، اچھی دنیا کے لیے میں جنگ عظیم کر رہا ہوں۔ دوسری طرف صوفی، اسے غور سے دیکھو، وہ کسی سچویشن کو، نہ کسی شخص کو کبھی بھی بدلنے کی کوشش میں نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ بدل جاتے ہیں، دل سے بدل جاتے ہیں، مگر وہ خود کبھی نہیں انہیں بدلتا۔ میں اس کی خواہش کرتا ہے نہ کوشش۔ ویسے حیرت کی بات ہے نا کہ تم جیسے ہو ویسے ہی خدا کو منظور ہو، مگر بندے، پنڈت، پادری، سیاستدان کو منظور نہیں، والدین کو منظور نہیں ہے، شوہر کو قبول نہیں ہے، بیوی کو قبول نہیں ہے۔ دوسرے کو بدلنے کی خواہش جس میں ہے، وہ ابھی تک اس کائنات کو، زندگی کی فطرت کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ تم لوگ با اختیار کہتے ہی اسے ہو جسے دوسرے کو بدلنے کا خط ہو۔ کبھی غور کیا تم نے، جب تم اپنے تمام مسئلوں کا حل سمجھتے ہو، کہ کیسا حکمران آ جائے، ایسا لیڈر آ جائے جو سب کچھ بدل دے، تم اگر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ایسا حکمران
یا ہٹلر ہوگا یا مسٹرولینی ہوگا. جو لوگوں کو بدلنا چاہتا ہو یقیناً وہ فاشسٹ ہوگا. اسی لیے دیکھتے ہو کہ جس معاشرے میں مذہبی حکومتیں آئیں وہاں تشدد کا چلن عام ہو گیا. فقیر کہتا ہے کہ حکمران ایسا ہو کہ جس کے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلے. چینی صوفی فلسفی لاؤ تزو کہتا تھا کہ حکمرانوں کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک وہ جن کے ہونے کا پتہ ہی نہ چلے، یہ سب سے اعلیٰ ترین حکمران ہوتے ہیں. ایک وہ جس سے لوگ پیار کرتے ہیں. تیسرا وہ جس سے لوگ ڈریں، یہ سب سے کم تر درجے کا حکمران ہوتا ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ حکمران جس کے ہونے کا پتہ ہی نہیں چلے وہ بیسٹ ہے. اس بات کو سمجھو، ہونے کی خبر بھی تشدد ہے. اگر بیٹا گھر میں بیٹھا ہے اور باپ بھی موجود ہے اور بیٹا سوچ رہا ہے کہ مجھے سنبھل کر رہنا ہے، باپ بیٹھا ہے، تو یہ تشدد ہے. اور یہ تشدد بس ہونے کی خبر میں چھپا ہوا ہے. شوہر گھر میں داخل ہونے لگے اور گھر میں بیوی کی موجودگی کی خبر اسے ہو اور وہ اپنی ٹائی شائی سیدھی کر کے داخل ہو، تو یہ ہونے کی خبر میں چھپا ہوا ہے تشدد ہے. شوہر گھر میں آئے اور بیوی ویسے نہ رہے جیسا وہ اس وقت تھی جب شوہر گھر میں نہیں تھا، تو یہ شوہر کی خبر ہونے کی چھپا ہوا میں تشدد ہے. ہونے کا پتہ ہی تشدد ہے. جس کا ہونا آپ کے ہونے پر کوئی چوٹ نہ کرے، سمجھ جانا وہ صوفی ہے، وہ سچا مرشد ہے. کبھی تم نے غور کیا کہ جسے تم سے محبت ہو وہ تمہارے ساتھ موجود ہو تو دوسرے کی تو پوجا اپنے بھی ہونے کی خبر نہیں ہوتی، صرف محبت رہ جاتی ہے. سچے گرو کی محفل میں تمہیں یہ چیز ضرور ملے گی. وہاں گرو کے ہونے کی خبر تو کجا تمہیں اپنے بھی ہونے کی خبر نہ مل سکے گی. اسی کا نام سکھ ہے. مگر انا کبھی اس سکھ کا مزہ نہیں لے سکتی، کیونکہ انا کو دکھ اور سکھ سے مطلب ہی نہیں ہے. اسے تو ہونے سے غرض ہے. اب یہ ہونا چاہے تو دکھ سے ثابت ہو یا خوشی سے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. تم کبھی غور سے دیکھنا، تمہیں خبر ہی صرف دکھ کی ہوتی ہے. سکھ کا تو علم ہی کبھی نہیں ہوتا. یہ جو تم کہتے ہو بچپن اچھا تھا، دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا. کیوں بچپن اچھا تھا؟ کیونکہ انا نہیں تھی. تمہیں اپنے اور دوسروں کے ہونے کی خبر ہی نہیں تھی. کسی کی آنے یا جانے پر خود کو بدلنا نہیں پڑتا تھا. بڑے ہوتے ہوتے اپنے ہونے کا ہمیں ہر وقت تمہیں احساس رہتا ہے. کون آیا کون گیا جس کا تمہارا ہونے پر اثر پڑتا ہے. تمہیں پل پل بدلنا پڑتا ہے. بیوی کے سامنے کچھ اور روب، باس کے سامنے کچھ اور بن جانا، حکمران کے سامنے کوئی اور طرز، فقیر کے سامنے کچھ اور طرح کا ڈھنگ. انا نام ہی اسی ایکٹنگ کا ہے، اسی رول پلے کا ہے، اور یہی تمہارا بوجھ ہے، یہی تمہارا دکھ ہے. کبھی تمہیں احساس ہوا کہ ہونے کا احساس ہی صرف دکھ کا ہوتا ہے؟ یہ تمہارا پیر ہے، کبھی تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا. لیکن پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے تو اس وقت ہر وقت احساس. سر کا کبھی احساس نہیں ہوتا، مگر سر میں درد ہو تو سارا وقت اس کا احساس. دکھ کا بوجھ ہوتا ہے، اور بوجھ لا کر بھی بیتا ہوا وقت گزرنے میں ہی نہیں آتا. تم دیکھتے ہو کہ تم پرسکون ہو، خوش ہو، بے سول ہو تو وقت پر لگا کر گزر جاتا ہے، اس کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا. لیکن دکھ ہو تو پل پل لمبا لمبا ہوتا جاتا ہے. راتیں بیتنے میں نہیں آتی، دن کٹنے میں نہیں آتا. یہ اصول ہے. جس آدمی کو علم کا علم زیادہ ہے تو وہ بیمار ہے. سکھ کی تو بس ایک ہی عادت ہے کہ جسم کا علم تک نہ ہو. اس لیے جان لو کہ بیمار آدمی کے پاس جسم ہوتا ہے، صحت مند اور خوش شخص کے پاس جسم نہیں ہوتا، وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے. جبکہ بیمار آدمی کے پاس جسم رہ جاتا ہے. جتنی زیادہ اور بڑی بیماریاں اتنا بڑا بدن کا احساس، کیونکہ بیماری بدن کا بوجھ ہے، دکھ بوجھ ہے. تو جانیے جس کی موجودگی میں آپ کو پتہ چل رہا ہے اس سے آپ کو کوئی دکھ مل رہا ہے. جس کی موجودگی کا پتہ نہ چلے اس سے ہی سکھ ملتا ہے. فرض کریں کہ ایک کمرے میں 2 ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ایک دوسرے سے سچا عشق کرتے ہیں، تو وہاں 2 لوگ نہیں ہوں گے، ایک ہی کانشیسنس بچ جائے گی. اس لیے صوفی کہتا ہے کہ اچھا حکمران وہ ہے جس کے ہونے کا پتہ ہی ریا کو نہ چلے. شاید یہی وجہ ہے
کہ خدا کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کھوجیں بھی تو پتہ نہیں چلتا، غار کی کھو میں جا بیٹھے تو پتہ نہیں چلتا، کہ ہمالیہ کے دامن میں جا بسے تو بھی سراغ نہیں ملتا۔ تمہاری دنیا کی اس وقت یہی حالت ہے۔ تم کسی محفل میں جاؤ تو بڑی حسرت ہوتی ہے تمہاری کہ تمہارے وہاں ہونے کو نوٹس کیا جائے، کوئی نوٹس نہ لے تو تم بڑے دکھی ہو جاتے ہو، ہزار جتن کرتے ہو، رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہو، نئے فیشن اختیار کرتے ہو، شور و غل کرتے ہو، بس اسی لیے کہ دوسرے دیکھ لیں کہ تم وہاں ہو۔ ملحدوں کی دلیلوں کا کبھی غور کیا ہے تم نے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ دکھائی دے تو ہم اسے خدا مان لیں۔ وہ خدا کو بھی اپنے جیسی انہ بنا دینا چاہتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کا تو اولین وصف یہی ہے کہ وہ ایسے ہو کہ جیسے نہ ہو، کیونکہ جس دن خدا کا پتہ چاہے کہ یہ خدا ہے تو جان جانا وہ خدا نہ رہا۔ جس دن وہ بتانے لگے، اطلاع دینے لگے، خبر بن جائے کہ میں خدا ہوں، تو اس دن وہ خدا نہ رہا۔ خدا کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی موجودگی اور ناموجودگی میں کوئی فرق نہ پڑے، جس کے لیے پریزنس اور ایبسنس دونوں لفظ ایک ہی مطلب رکھتے ہوں، وہ خدا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجیے گا۔